الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 22 تک میں نے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ اگر پیش کر دیا جائے تو وہ بذات خود اتنا واضح ہے کہ اس کے اوپر کسی مزید اضافے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلے میں ترجمہ اس کا پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اس کے مختلف حصوں پر کچھ گزارشات انشاءاللہ پیش کروں گا. ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اور ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا. پھر ہم نے اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی. پھر اس جمے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا. پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا. پھر ہڈیوں کا گوشت کا لباس پہنایا. پھر اسے ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا. غرض بڑی شان ہے اللہ کی، جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے. پھر اس سب کے بعد تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے. پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بر تہ راستے پیدا کیے ہیں، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں. اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا اور پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا. اور یقین رکھو ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں. پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، جن سے تمہیں بہت سے میوے حاصل ہوتے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو. اور وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو اپنے ساتھ تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی نصیحت کا سامان ہے.
جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں، اور انہی سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو، اور انہی پر کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے۔ آیت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین کے اوصاف بیان فرمائے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فلاح حاصل ہونی ہے۔ تفصیل اس کی پچھلے دروس میں عرض کر چکا ہوں۔ اب اس فلاح تک پہنچنے کے لیے اور ان صفات تک پہنچنے کے لیے جو بیان کی گئی ہیں کہ نماز ہو، نماز میں خشوع ہو، اور لغویات سے اجتناب ہو، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت ہو، اور زکوٰۃ اپنے اخلاق و اعمال کی اصلاح ہو، وغیرہ وغیرہ جو صفات بیان کی گئی ہیں، یہ اس وقت پیدا ہوں گی جب انسان کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب تک تعلق مضبوط نہ ہو اس وقت تک انسان کے اندر یہ صفات پیدا ہونا مشکل ہے۔ لہذا سارے دین اور سارے تربیت اور سارے تزکیے کا حاصل یہ ہے کہ بندے کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے انسان کو توجہ دلاتے ہیں کہ خدا کے بندے، تم اگر اپنے سر سے لے کر پاؤں تک کے وجود کے اوپر بھی غور کرو، اور اس وجود کو ہم نے کس طرح بنایا ہے اس پر اگر غور کرو، تو ہونا یہ چاہیے کہ تمہارا دھیان سوائے اپنے خالق کے کسی اور کی طرف ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے وجود کے ساتھ وابستہ کی ہیں۔ ان کا ذکر ہے ان آیات میں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تم ذرا غور کرو کہ تمہاری پیدائش ہو کیسے گئی۔ تو سب سے پہلے یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے سط سے۔ سلالہ کسی بھی چیز کے اندر جو اصل مقصود ہوتا ہے اس زوائد کو ہٹا کر جو اصل چیز مقصود ہوتی ہے وہ سلالہ کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پھل ہے تو پھل کے اندر اصل مقصود چھلکا ہے یا اندر کا مغز ہے؟ مغز مقصود ہے، تو وہ ایک طرح سے پھل کا سلالہ ہوا۔ لیکن جو بھی شربت ہے کوئی، اس شربت کے اندر جو اگر کچھ تھوڑے بہت پھوسڑے آ گئے ہیں، کیا کہنا چاہیے، ایسے اس کے ایسے غیر مقصود اجزاء آ گئے ہیں، تو ان کو نکال کر جو باقی بچے گا وہ سط ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی کے سط سے پیدا کیا۔ مٹی کا سط۔ اب مٹی کے اندر کون سی چیز بطور چھلکا ہے اور کون سی چیز اس کا سط ہے، یہ سوائے خالق کائنات کے کوئی اور نہیں جانتا۔ کس طرح مٹی کے سط سے پیدا کیا، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہارے باپ کو اس طرح پیدا کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ جب ان کی تخلیق ہوئی تھی تو مٹی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اور دوسرا مطلب پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کسی آیت کے ضمن میں کہ ہر انسان اگر اپنے وجود پر غور کرے تو اس کی ابتدا مٹی ہی سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا اندر جو کچھ بھی وجود ہے انسان کا،
وہ موقوف ہے غذا پر. غذا سے انسان کا جسم پرورش پاتا ہے, اور غذا جو ہے وہ نباتات سے, اس کی جو اصل ہے وہ نباتات ہے, یعنی اگنے والی چیزیں. اگنے والی چیزیں کہاں اگتی ہیں؟ مٹی میں, اور اس مٹی کا ایک سطح وہ اس نباتات کی وجہ بنتا ہے. مٹی کا سطح وہ ہے وہ نباتات کی وجہ. کس طرح مٹی جو ہے وہ براہ راست داخل نہیں ہوتی نباتات کے اندر, بلکہ مٹی کی جو کے اندر کوئی مقصود چیز ہے جو جا کر نباتات کو غذا دیتی ہے, اور اس نباتات سے لوگ خود براہ راست بھی اس کو کھاتے ہیں, اور وہ نباتات بعض اوقات جانور استعمال کرتے ہیں, بکریاں, گائے, بھیڑ استعمال کرتے ہیں, اس سے ان کا گوشت پیدا ہوتا ہے, وہ گوشت ہم کھاتے ہیں, تو اس سے غذا پیدا ہوتی ہے. تو غذا کا بنیادی منبع جو ہے وہ مٹی ہے, مٹی کا سطح ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے تمہیں سب سے پہلے تو تم غور کرو کہ تمہاری اصل کیا ہے. ایک مٹی کا سطح ہے جو ہم نے تمہیں جس سے پیدا کیا. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے, ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے, انسان کے نطفے کے اندر بھی, یعنی ہے وہ نطفہ, اس میں بھی مٹی کا ایک عنصر موجود ہوتا ہے. وہ چاہے نظر آئے یا نہ نظر آئے, ایک عنصر مٹی کا موجود ہوتا ہے. اور یہ اس مٹی کا عنصر ہوتا ہے جس میں اس انسان کو جا کر دفن ہونا ہے. آخر میں جا کر جہاں دفن ہونا ہے, اس مٹی کا ایک عنصر اس کے ابتدا ہی میں اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. تو یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا سب سے پہلے مٹی کے ایک سطح سے. اب اس پر تحقیق کرتے جاؤ, سائنٹیفک تحقیقات کرتے جاؤ, تو دیکھو کہ اس نطفے کے اندر کہاں ہے وہ مٹی کا سطح. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہے, اور تمہاری عقل وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے, سنریکم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسکم حتی یتبین لہم انہ الحق. بہت سی چیزیں ایسی ہیں ابھی تک انسان باقی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکی, لیکن کبھی اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں کہ جو ہم نے کہا تھا وہ تم نظر دیکھ لو. ایک مسلمان کے لیے جب قرآن نے کہہ دیا تو آنکھوں سے دیکھنا کچھ ضروری نہیں. قرآن کے کہنے کے بعد بات پکی ہو گئی, آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز سے زیادہ پکی ہو گئی کہ پہلا تمہارا جو مرحلہ ہے وہ ایک مٹی کا سطح ہے. ثم جعلناہ نطفۃ, پھر ہم نے اس کو ایک ٹپکی ہوئی بوند کی شکل دے دی. نطفہ اصل میں کسی بوند کو کہتے ہیں, پانی کی بوند جو ہوتی ہے, اور اوپر سے جب ٹپکتی ہے تو اس کو نطفہ کہا جاتا ہے. تو ہم نے اس کو ایک ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں شکل دی, اور کہاں رکھ دیا؟ فی قرار مکین, ایک اس کو ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا. وہ محفوظ جگہ کیا ہے؟ وہ ماں کا رحم. پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر رکھا ہے وہ رحم, اور اس رحم کے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک محفوظ جگہ ہے جس میں جا کر وہ نطفہ قرار پائے گا. اگر ویسے ہی گر جاتا کہیں سے تو ضائع ہو جاتا.
لیکن پھر ہم نے اس کو ایک جگہ قرار مکین، مضبوط جمے ہوئے ٹھکانے میں ٹھکانہ دے دیا. وہ ٹھکانہ پہلے سے پیدا کر رکھا ہے. اس ٹھکانے میں جا کر وہ بوند جو ہے وہ جا کر ٹھہر جائے گی. اگر وہ کسی اور طریقے سے اس کو ٹپکا دیا جاتا تو وہ جا کے ضائع ہو جاتا. لیکن اس کو ہم نے ایک مضبوط اور محفوظ جگہ تک پہنچا دیا، قرار مکین. اور کہا جاتا ہے کہ ایک جو منی کا ایک قطرہ ہوتا ہے اس میں ہزاروں اسپرم ہوتے ہیں، جو میں سے ہر ایک میں حمل بننے کی صلاحیت ہوتی ہے. لیکن کوئی ایک ہوتا ہے جس میں جو جا کر وہاں وہ حمل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. وہاں پہنچا دیا. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس بوند کو علقہ کی شکل دے دی، یعنی جمے ہوئے خون کی شکل دے دی. وہی نطفہ ہے، سفید رنگ کا ہے، اور اس کے اندر کوئی آثار سرخی کے ہیں نہیں. اسی کو ہم نے رفتہ رفتہ کر کے اس کو ہم نے جمے ہوئے خون کی شکل دے دی. سفید چیز پر سفید گئی تھی نا سیدھ، لیکن اس محفوظ جگہ پہ جا کر وہ رنگ تو بدل گئی، رنگ بھی بدل گئی، اور اس کے اندر ایک قسم کی تھوڑی سی غلظت پیدا ہوئی، جتنی پہلے تھی اس سے زیادہ. تو وہ علقہ بن گیا. علقہ یعنی جمع ہوا خون. فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو لوتھڑا بنا دی. جمع ہوا خون تھا، پھر بھی خون ہی للبلا، لیکن اس کو ہم نے کیا کر دیا، ایک لوتھڑا بنا دیا. وہی بڑھ بڑھ کے گوشت بن گیا. فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا. یعنی لوتھڑے ہی کا کچھ حصہ جو ہے وہ کیا بن گیا، ہڈیاں بن گئی. لوتھڑا تو یعنی للبلا تھا، جب خون تھا تو بہنے والا تھا، اور جب علقہ بنا تو اس وقت بھی وہ کوئی جمع ہوا نہیں تھا. لیکن اب اس کو جب ہم نے ہڈی بنا دیا، بالکل سخت ہڈی، مضغۃ یعنی عظاما. ثم فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت کا لباس پہنایا. ہڈیوں کو ہم نے گوشت کا لباس پہنایا. اللہ اکبر. یہ ہڈی جو تھی، یہ انسان کے جسم کو برقرار رکھنے کے لیے ہڈی ہی کی ضرورت تھی. سر سے لے کر پاؤں تک ہر جگہ ہڈی موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ اس کو سیدھا سلامت رکھنے کے لیے. ہر جگہ، ہر جسم کے ہر حصے کی ہڈی اس جگہ کے مناسب ہے. کہیں ہڈی سیدھی ہے، کہیں اس کے اندر گھماؤ ہے، اور اس طرح ہے کہ جو اس کے جسم کے لیے زیادہ مناسب ہو. اب پسلیاں ہیں، پسلیوں بھی ہڈی ہے، لیکن اس کو گول کر کے بنایا ہے، اس کو سیدھا نہیں بنایا.
تاکہ انسان کا جو جسم ہے وہ متوازن برقرار رہے. تو ہم نے ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا. یعنی اصل مقصود تو تھا کہ یہ آدمی کھڑا رہے، یا اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، لیٹنا چاہے تو لیٹ جائے. اس کے لیے اصل چیز جو تھی وہ اس کا ہڈی تھی جو اس کو سلامت رکھے. لیکن اگر صرف ہڈی کا ڈھانچہ ہو جاتا ہے ایک انسان تو وہ کچھ کام کر نہیں سکتا تھا. لہذا اس کے ہڈیوں کو ہم نے گوشت کا لباس پہنا ہے. یہ الفاظ استعمال ہوا ہے، گوشت کا لباس پہنا ہے. یہ سب کچھ کر دیا، پھر بھی ایک ڈھانچہ ہی ڈھانچہ تو تھا. ثم انشأناہ خلقا آخر. انشاء ینشو، انشان کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اوپر اٹھانا. پیدا کرنے کا معنی بھی ہوتا ہے یہ، لیکن اصل معنی سے کیا ہوتے ہیں؟ اوپر اٹھانا. تو اب یہ سارے کام تو کر دیے، وہ لوتھڑا بھی بن گیا، ہڈیاں بھی بن گئیں، اس کے اوپر گوشت بھی چڑھ گیا، لیکن یہ تو ڈھانچہ ہی ڈھانچہ تھا نا. اب ہم نے اس کو اٹھایا اس طرح اٹھایا کہ کچھ اور ہی مخلوق بن گیا. یہ جو الفاظ استعمال فرمائے ثم انشأناہ خلقا آخر، تو ترجمہ میں نے یہ کیا ہے کہ پھر اسے ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا. اس کو ایسی اٹھان دی، اس طرح اٹھایا اس کو کہ ایک دوسری مخلوق بن کے کھڑا ہو. دوسری مخلوق کے کیا معنی؟ کہ جب تک وہ صرف ہڈیاں، وہ صرف گوشت اور مضغہ اور وہ تھا، تو اس وقت تک اس میں ایک ہمارے تک تو روح ہی نہیں تھی، لہذا اس میں اور جمادات میں کوئی فرق نہیں تھا. ایک مرحلے کے بعد روح آئی، لیکن روح آنے کے بعد ابھی تک اس میں جو ہے وہ فہم نہیں پیدا ہوئی تھی. لیکن جو ہی ہم نے اس کو اندر اس کی اٹھان دی، اس کو اس کے اندر روح پیدا کی، تو روح پیدا کرنے کے نتیجے میں وہ ایک اور مخلوق بن کے کھڑا ہو گیا. پہلے جمادات میں سے تھا، اب حیوانات میں آ گیا. یہ کہاں سے آیا؟ روح پھونکنے سے. روح پھونکنے سے یعنی آپ خلقاً آخر کی اگر تھوڑی تفصیل سمجھو کہ دوسری مخلوق بن کے کھڑا ہو گیا کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم نے روح نہیں پھونکی تھی اس میں تو جمادات میں سے تھا. مخلوق تو تھا، لیکن مخلوق کی کون سی قسم؟ جمادات. ٹھیک. اب جب ہم نے روح پھونکی تو یہ حیوانات میں داخل ہو گیا، یعنی اس کی جنسی تبدیل ہو گئی. حیوانات سے یہ نباتات سے اور جمادات سے یہ حیوانات میں تبدیل ہو گیا. یہ روح کیسے آئی بھائی اس میں؟ روح آنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا. پہلے ہی قرآن نے کہہ دیا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. حضرات علماء کرام، متکلمین، صوفیاء کرام جب روح پر بات کرتے ہیں تو وہ ان کا کہنا یہ ہے، بات تو حقیقت اللہ تعالی جانتا ہے، لیکن ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ روح جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے سے سارے انسانوں کی روح جو ہے وہ عالم ارواح میں پہلے پیدا کر دی تھی، انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے. جس کے ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے نا، جس میں ان سے پوچھا گیا الستو بربکم،
قالوا بلا. اور اسی کو حدیث میں فرمایا ارواح جنود مجندہ، یہ ارواح جو ہیں یہ بنائے ہوئے لشکر ہیں اللہ تعالی کی طرف سے. تو ان روایات، ان آیات اور روایات کی روشنی میں ان حضرات علماء کا کہنا یہ ہے کہ روح جو ہے نا، یہ تمام ارواح پہلے سے موجود ہیں جب سے اللہ نے ان کی تخلیق کی. اس کو روح حقیقی کہا جاتا ہے. عالم ارواح ہے، ایک پورا ارواح کا ایک عالم ہے جس میں ارواح ہی ارواح ہیں. وہ نظر آنے، ہم لوگوں کو نظر آنے والی چیز نہیں ہے، وہ پہلے سے موجود ہے. کل کو جو شخص پیدا ہوگا یا اگلے مہینے یا اگلے سال یا اگلی صدی میں، روح اس کی پہلے سے عالم ارواح میں موجود ہے. اور اسی لیے وہ ساری ارواح کو جمع کر کے اقرار لیا گیا تھا. اس کو یہ حضرات علماء روح حقیقی سے تعبیر کرتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو زندگی دینا چاہتے ہیں تو اس روح حقیقی کا جو مجموعہ ہے ارواح حقیقیہ کا، اس کی میں سے ایک روح لے کر اس بدن کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ دیتے ہیں، جس کو روح حیوانی کہا جاتا ہے. وہ کس طرح رشتہ جوڑتا ہے یہ ہمارے آپ کے سمجھنے سے باہر کی بات ہے، ہم اس کی بات کو سمجھ نہیں سکتے. لیکن روح جو ہے وہ آ کر جسم میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کو ہم روح حیوانی کہتے ہیں. اور جب موت آتی ہے تو وہ جو روح کا جو رشتہ تھا اس جسم کے ساتھ وہ ختم ہو جاتا ہے اور جا کر پھر عالم ارواح میں پہنچ جاتا ہے. لیکن وہاں ارواح کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک وہ ہے جو علیین میں جاتی ہیں اور ایک وہ ہے جو سجین میں جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو علیین میں عطا فرما دے. یہ ہے ارواح کا عالم. تو یہ جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق اٹھان ایسی دی کہ اس کو ایک دوسری مخلوق بنا دیا کہ وہ روح تھی، وہ پہلے جماعت تھی، اب جماعت کے بعد وہ حیوان بن گئی. حیوان کیسے بن گئی؟ عالم ارواح سے ایک ایسی چیز جو ناقابل فہم ہے ہمارے اور تمہارے لیے، وہ اس کے اندر پیدا کر دی. سمجھے بھائی؟ تو اگر ان تمام مدارج، اچھا ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ خلقاً آخر میں ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ صرف روح داخل کرنا نہیں بلکہ اس کے اندر فہم پیدا کرنا، اس کے اندر سمجھ پیدا کرنا. خلقاً آخر کوئی اور ہی مخلوق بنا دیا. یعنی جتنی مخلوقات پھر رہی ہیں جانوروں کی شکل میں، وہ نہیں، کچھ اور ہی مخلوق بنا دی. کیا مانا؟ کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ روح ہے اس کے اندر، بلکہ اس کے اندر فہم ہے، اس کے اندر سمجھ ہے، اس کے اندر علم کی صلاحیت ہے، اس میں اچھے اور برے کی تمیز کی صلاحیت ہے. تب خلقاً آخر بنا. تو جب سارے ان مراحل سے گزر کے دیکھو، بٹی کا سط تھا، پھر نطفہ بنا، پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، پھر ایک اس میں روح پھونکی، روح پھونک کر خلقاً آخر ایک اور ہی مخلوق بن گیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو بڑی شان ہے اس اللہ کی، تبارک اللہ، جو احسن الخالقین ہے. لفظی ترجمہ اگر اس کا کرو تو یہ کہ پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا پیدا کرنے والا. لفظی معنی تو یہ ہوئے. خلق کے اصلی معنی ہوتے ہیں عدم سے وجود میں لانا. کوئی ایک چیز پڑی ہوئی ہے اسی کو جوڑ جاڑ کر یا اس کو ترمیم کر کے کوئی چیز بنا دے تو یہ خلق نہیں ہے. خلق کس چیز کو کہتے ہیں؟ عدم سے وجود میں لانا.
یعنی کوئی چیز تھی ہی نہیں، ایک اس کا جز بھی موجود نہیں تھا، اور عدم سے اس کو وجود میں لے آیا، یہ خلق ہوتا ہے. اور یہ خلق کی صفت سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کے لیے ہو نہیں سکتی. سمجھے نا؟ لیکن انسان جو ہے بیوقوف، وہ کبھی کبھی خلق کا لفظ صنعت کاروں کے لیے بھی استعمال کر لیتا ہے. صنعت کار وہ کہ جو کچھ چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کوئی تیسری چیز تیار کرتے ہیں، عدم سے وجود میں نہیں لاتے، بلکہ ادھر سے لوہا لیا، ادھر سے لکڑی لی، ادھر سے پانی لیا، اسی سے چار چیزیں ملو کر کوئی چیز تیار کرتی، کوئی دروازہ کھڑا کر دیا، کوئی میز بنا دی، کوئی الماری بنا دی، کوئی مکان بنا دیا. تو یہ تخلیق نہیں ہے، کیونکہ عدم سے وجود میں نہیں لائے. لیکن بعض اوقات خلق کا اطلاق اس صنعت کاری پر بھی ہو جاتا ہے. صنعت کاری کے اوپر بھی لفظ صنعت کا اطلاق ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے. تو یہاں خلق سے مراد وہی ہے. تو اللہ جل جلالہ ایک طرف تو وجود سے عدم میں لانے والا ہے، صحیح ہے. تو سب سے پہلے تو جو ذکر ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا، سورۃ 3 سے لے کر آخر تک جتنا ذکر ہے یہ تو صنعت کا ہو رہا ہے، سمجھے نا. اور آگے کیونکہ سلالہ موجود تھا، سلالہ نطفہ بنا، نطفہ علقہ بنا، علقہ مضغہ بنا، مضغہ پہ ہڈیاں بن گئی، ہڈیاں کے اوپر گوشت چڑھ گیا، تو کچھ نہ کچھ تھا نا، اس سے بنا. یہ ساری کیا ہے؟ صنعت ہے. یہ اور بات ہے کہ اس مٹی کو جب مٹی جو ہے وجود سے عدم میں لائے تھے، وہ باری تعالیٰ کی صفت خلق تھی. اور جب روح کو داخل فرما رہے ہیں اس انسان کے اندر، تو یہ صفت خلق ہے، کیونکہ وہ روح جو ہے نظر آنے والی چیز تھی، وجود اس کا مبہم تھا. لیکن یہ سارا تسلسل جو ہے کہ مٹی سے نطفہ، نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے ہڈیاں، ہڈیاں سے گوشت، تو اس کے بعد ایک انسان پیدا ہو گیا. تو یہ چونکہ صنعت کا بھی دخل ہے اس میں، لہذا یہاں خالقین جمع کا لفظ استعمال کر لیا کہ اللہ. اسی لیے جو ہم نے ترجمہ کیا وہ یہ ہے کہ ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا. اور غرض بڑی شان ہے اللہ کی، جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ پیدا کرنے والوں سے بڑھ کر پیدا کرنے والا ہے. ارے پیدا کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں سوائے اس کے، سمجھے. لیکن کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے. سارے جتنے کاریگر ہیں وہ ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑ کر کوئی چیز بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ وجود سے عدم بھی لاتا ہے اور چیزوں کو جوڑ کر کچھ اور بھی بناتا ہے. تو اس کی دو صفتیں ہیں، ایک خالق وجود سے عدم میں لانے کی، عدم سے وجود میں لانے کی، اور چیزوں کو جوڑ کر بنانے کی. تو اس صفت کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے. تبارک، یہ بے ساختہ نکلتا ہے نا انسان کے، جب یہ تفصیل چھوڑتا ہے بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے، تبارک اللہ احسن الخالق. اچھا بھائی، یہ سب پیدا تو کر دیا، آگے ہوگا کیا؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون. اب سمجھ لو یہ سارا کچھ ہم نے جو کارروائی کی، چاہے اس کو خلق کہہ لو، چاہے اس کو کاریگری کہہ لو، یہ ساری جو ہے کچھ دنوں کے لیے ہے. پھر تم میں سے سب کے سب اس سارے سلسلے کے بعد تم مرنے والے ہو.
ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ جو تسلسل بتا رہے ہیں اپنے تخلیق کا، تو بتلانا ہے مقصود یہ ہم فضول کر رہے ہیں کام۔ نطفہ بنانا، علقہ بنانا، مضغہ بنانا، گوشت بنانا، ہڈی بنانا، فضول کر رہے ہیں نہ، نئی مخلوق بنا کے تمہیں کھڑا کر دیا۔ ارے بھائی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خاص مدت تک کے لیے تمہیں زندگی دی جا رہی ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، مرنا ہے تمہیں۔ یہاں تک سب متفق، مومن کافر، کوئی ہے جو اس کا انکار کرے؟ ثم ان بعد ذلک لمیتون، یہاں تک مومن کافر سب متفق ہیں۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اب ہماری سن لو، جس نے تمہیں اس طرح مختلف مراحل سے گزار کر انسان بنایا اور تمہیں موت دی، تو اب ہماری سن لو کہ جنہوں نے بنایا تھا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جس نے سارے مراحل سے گزار کر تمہیں زندگی دی اور تمہیں انسان بنایا، وہ بتا رہا ہے تمہیں کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہاں تک تو مانتے ہو باری تعالیٰ کی قدرت کو، آگے جا کے کہتے ہو نہیں، کون پیدا کرے گا دوبارہ؟ اور پھر کیسے ہم ہڈیاں ہو چکے ہوں گے، ہم مٹی بن چکے ہوں گے، تو کون ہمیں زندہ کرے گا؟ تو ہم بتاتے ہیں یہاں تک تو تمہیں پتہ ہی ہے، قرار ہے تمہیں، آگے ہم بتاتے ہیں انکم یوم القیامت تبعثون۔ اور معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ تمہیں بیکار پیدا کر دیا۔ اگر تم آخرت کو تسلیم نہ کرو اور کہو کہ بس یہ انہی حیات الدنیا نموت و نحیا، بس ہماری دنیاوی زندگی ہے، اسی میں جیتے ہیں، اسی میں مرتے ہیں، اور دوبارہ کوئی زندگی نہیں آنے والی، تو پھر یہ ایک تو تمہاری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا، بیکار پیدا کر کسی کو مخلوق بنا کر، دوسری مخلوق بنا کر، یعنی انسان بنا کر کسی کو ظالم بنا دیا، کسی کو مظلوم بنا دیا۔ نہ ظالم کو کوئی سزا ہے، نہ مظلوم کو کوئی انعام ہے۔ کسی کو نیک بنا دیا، کسی کو بد بنا دیا، کوئی نیک ہو گیا، کوئی بد ہو گیا، نہ نیک کا کوئی صلہ ہے، نہ بد کی کوئی سزا ہے۔ تو اسی پر غور کر لو تو یہ سارا نظام ایسے ہی بیکار ہو گیا کہ اس کا کوئی مقصد نہیں۔ اسی طرح یہ جس طرح ہم تمہاری زندگی کے مختلف ادوار سے گزار کر تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کا آخری مرحلہ وہ ہوگا جس میں تمہیں اپنے اچھے اعمال کا صلہ ملے گا، برے اعمال کی سزا ملے گی۔ اسی طرح پوری کائنات کو دیکھ لو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بر تہ راستے پیدا کیے ہیں۔ سات تہ بر تہ راستے پیدا کیے ہیں، اس کا مطلب 7 آسمان بھی ہو سکتے ہیں، 7 تہیں بھی ہو سکتی ہیں، اور 7 راستے بھی ہو سکتے ہیں۔ طرائق کا لفظ ہے، ویسے تو 7 آسمانوں کا ذکر دوسری جگہ بھی ہے قرآن کریم میں، لیکن یہاں 7 راستے بتائے، تو اس سے مراد وہ 7 آسمان بھی ہو سکتے ہیں جو در حقیقت راستے بنے ہوتے ہیں ملائکہ کے، ملائکہ وہاں سے گزرتے ہیں، اور اس سے کوئی اور راستے بھی مراد ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ تو میرا
تو یہاں جو لانے کا مقصود یہ ہے اس مذکورہ بالا سیاق میں، وہ یہ ہے کہ یہ آسمان اور یہ اس کے راستے جو بنے ہوئے ہیں، اگر قیامت آنے والی نہیں ہے اور نیکوں کو اور بدوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جانے والا نہیں ہے، تو پھر یہ سب بیکار ہے۔ یہ 7 راستے اور 7 آسمان، ان کا بھی کوئی مقصد نہیں۔ ما کننا عن الخلق غافلین، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ لہذا اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیدا تو کر دیا، اب جو چاہو کرتے رہو، تم سب فساد پھیلاؤ، کچھ کرو، آخر میں ہم توڑ کے سب ختم کر دیں گے، تم بھی مر جاؤ گے، آسمان بھی ختم ہو جائے گا، زمین بھی ختم ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نہ تمہیں پیدا کر کے غافل ہو گئے، اب ہم تمہارے اچھے برے سے ہمارا کوئی تعلق نہ رہا۔ ما کننا عن الخلق غافلین۔ دوسری حقیقت کائنات کے عوامل میں کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک ٹھیک اندازے کے مطابق۔ اس کی تفصیل پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اور کئی مرتبہ شاید گزر چکی ہے۔ پانی کا ذخیرہ سمندر میں جمع کر دیا، اس کو کھارا اور کڑوا بنا دیا تاکہ اس میں بے شمار جانور ہیں وہ مرے تو وہ پانی سڑے نہیں۔ اس کو بادلوں کے ذریعے، مانسون کے ذریعے اس کو اٹھایا، اس میں آٹومیٹک مشین لگا دی کہ اس کا کھارا پن زائل ہو گیا۔ باہر وہ بادل کی شکل میں اس کو ایک کارگو سروس مہیا کر دی کہ بھائی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اس کارگو کے ذریعے اس وہ منوں ٹنوں پانی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے پھرتا ہے، اور پھر جتنا چاہتا ہے اتنا برساتا ہے۔ تو بقدر، ایک اندازے سے، کس جگہ کتنا پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی برسایا جاتا ہے، اور کس جگہ ان کو اس پانی کو ان کے لیے عذاب کا تازیانہ بنانا ہے، اتنا نازل کیا جاتا ہے۔ تو جہاں مقصود ہے ان کو نفع پہنچانا، وہاں ان کی بالکل ضرورت کے مطابق پانی ڈالا جاتا ہے، پانی اتارا جاتا ہے، جتنی ان کی ضرورت ہے اتنا اتارا جاتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اور جہاں کسی کے لیے بارش کو ایک تازیانہ بیانہ مقصود ہو کہ ذرا ہوش میں آؤ، کسی وقت یہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بہہ جاؤ گے اگر سیدھے نہ ہوئے، تو وہاں پر ہم ہمارا اندازہ اس وقت میں کچھ اور ہوتا ہے، پھر اس وقت میں ہم سیلاب دے دیتے ہیں، اس میں گھر اڑ جاتے ہیں، اس میں لوگ بہہ جاتے ہیں، اس میں سامان بہہ جاتا ہے، وہ بھی اندازہ ہے۔ تو ہر صورت میں اندازہ ہے، جب کہ تمہیں فائدہ پہنچانا ہے تو اندازہ تمہارے فائدے کے مطابق، اور جب تمہیں نقصان پہنچانا ہے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تو اس کے مطابق۔ ماء بقدر فاسکناہ فی الارض، پھر اس پانی کو ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا، پانی کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ زمین میں ٹھہرانے کا یعنی ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ پانی بہا تو دیا زمین پہ، اب تمہارے ذمہ بھرو اس میں سے، زمین پہ کھڑا ہو گیا پانی گھٹنوں قد آدم، اور وہ تم بالٹیوں میں بھر کے کہیں سے جا کے محفوظ رکھو،
بس میں تھا؟ کسی کے بس میں نہیں تھا. تو زمین پر ٹھہرا دینے کے معنی یہ ہے کہ اس طرح ٹھہرا دیا کہ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ فائدہ پہنچاتا. دو طریقے سے. ایک یہ کہ زمین کے اندر پہاڑ ہیں، وہاں پر برف کی شکل میں ان کو ہم نے تمہارے لیے ایک ڈیپ فریزر بنا دیا، وہ پانی وہاں پر محفوظ ہے. اسکناہ فی الارض. پھر حسب ضرورت وہ پگھل کر دریاؤں کی شکل اختیار کرتا ہے، اور دریا جو ہے اس کا پانی، اس کی رگیں زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں سے وہ کنویں بنتے ہیں، اور جہاں سے پانی کھودو وہاں سے پانی نکل آتا ہے. اسکناہ فی الارض، یعنی ذخیرہ جو ہے پانی کا وہ تمہارے لیے ہر وقت مہیا کرنے کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا ہے کہ زمین میں اس کو قرار دے دیا، زمین میں ٹھہرا دیا اس کو. پھر بھی کہتے ہو کہ یہ خود بخود ہو گیا، یا پھر بھی کہتے ہو کہ اس کے بعد کوئی اور زندگی آنے والی نہیں ہے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور پھر اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے باغات پیدا کیے، کھجور کے اور انگور کے. کھجور انگور کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا کہ وہاں عرب میں یہ دو پھل بہت زیادہ پیدا ہوتے تھے، لیکن آگے فرما دیا لکم فیہا فواکہ کثیرہ، تمہارے لیے ان باغات میں بہت سے میوے ہیں. دو چیزوں کا تو خاص طور پر ذکر کر دیا جو اہل عرب کیا ہوتی تھیں، کھجور اور انگور. مدینہ منورہ کے دو ہی چیزیں زبردست ہیں، کھجور بھی اعلیٰ درجے کی اور انگور بھی اعلیٰ درجے کا، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا بہت سے فواکہ. فواکہ جمع فاکہہ کیا. فاکہہ ہر اس غذا کو کہتے ہیں جو انسان لذت لینے کے لیے استعمال کرتا ہے غذا کے علاوہ. کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جو غذا ہوتے ہیں، جیسے روٹی ہے، گوشت ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ تو ہیں غذا. اور فاکہہ وہ ہے جو محض لذت لینے کے لیے کھانے کے بعد یا کھانے کے ساتھ انسان استعمال کرتا ہے، اس کو فاکہہ کہتے ہیں. اس میں پھل بھی آ گئے، میوے بھی آ گئے. تو لکم فیہا فواکہ کثیرہ ومنہا تاکلون، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ، اور ان سارے پھلوں میں، سارے فواکہ میں خاص طور پر ذکر کیا زیتون کے درخت کا. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ، اور وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے. سینا، صحرائے سینا مصر کا بہت بڑا علاقہ ہے. یہ وہی علاقہ ہے جس میں بنی اسرائیل کو 40 سال تک سرگرداں رکھا گیا تھا. وہ صحرا ہے اصلاً، لیکن پھر اس میں کچھ درخت ورخت بھی پیدا ہو گئے ہیں. تو زیتون وہاں پر پیدا ہوتا تھا طور سینا میں. تو وہ ایسا درخت ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا کہ جو طور سینا سے نکلتا ہے، اور تنبت بالدہن، جو اپنے ساتھ لے کر تیل لے کر آتا ہے. وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ،
اور کھانے والوں کے لیے سالن کا کام کرتا ہے. زیتون کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا لمبا جملہ استعمال کیا. وہاں تو کہا تھا کھجور اور انگور اور بہت سے فواکہ. اب اس میں خاص طور پر نقل کیا شجرۃ تخرج من طور سیناء تنبت بالدہن وصبغ للآکلین. اس سے مطلب ہوا کہ اس کا کچھ خصوصیت ہے اس کی، جس کا بیان اتنے تفصیل سے فرمایا کہ یہ جو پھل درخت ہے زیتون والا، یہ ہوتا تو ہے درخت، ہوتا تو ہے پھل، لیکن یہ پھل ایسا ہے کہ اس کے اندر ہم نے تیل بھر دیا ہے. درخت ہے، پھل ہے، اور پھل جو ہوتے ہیں وہ تمہارے کھانے کے ہوتے ہیں، کھا لیتے ہو. یہ ایسا پھل ہے کہ اس کو ویسے بھی کھا لو اگر چاہو تو، زیتون کو، اور اگر چاہو تو یہ ہے اس کا تیل نکال لو. اور وہ تیل جو ہے سارے تیلوں میں سب سے زیادہ مفید اور فائدہ مند ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص کچھ اور کھانے کو نہ ملے تو اسی زیتون کے تیل کو روٹی کے ساتھ سالن بنا کر کھا سکتا ہے. وصبغ للآکلین. صبغ کہتے ہیں اس چیز کو جس کو کسی چیز میں ڈبو کر کچھ رنگ اس کو دیا جائے. صبغ اصل میں اس کو کہتے ہیں. اور ہر اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو روٹی سے کھائی جائے، اس کو بھی کہتے ہیں. تو صبغ للآکلین اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ روٹی کو کھانے کو مفید بنانے کے لیے اور آسان بنانے کے لیے یہ تیل جو ہے وہ تمہارے لیے کارآمد ہوتا ہے. ہمارے حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اس آیت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اس سے معلوم ہوا کہ کھانے میں اصل روٹی ہے، کھانے میں اصل مقصود روٹی ہے، اور اس روٹی کو آسانی کے ساتھ حلق سے اتارنے کے لیے کوئی بھی چیز ایسی ہو جو اسے رنگ دے، یعنی اس کے ساتھ کوئی سیال چیز مل جائے تو صبغ کہلاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ اصل چیز تو ہے کھانے کی روٹی، اور روٹی کو صحیح طریقے سے حلق سے اتارنے کے لیے کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو اس روٹی کو ذرا سیال بنا دے، اس کے اوپر کوئی سیال چیز لگا دے، تری آ جائے اس میں. تو اصل مقصود جو ہے سالن کا وہ ہے تری پیدا کرنا روٹی کے اندر. تو زیتون جو ہے وہ کام کر رہا ہے، زیتون کا تیل، کہ وہ روٹی کو جب زیتون کے تیل میں ڈالا، بھگویا، تو وہ روٹی تر ہو گئی، وہ کیا ہو گئی؟ صبغ للآکلین، کھانے والوں کے لیے ایک ایسی چیز بن گئی جو رنگ والی ہے، لفظی معنی رنگ والی، لیکن جو اس کے روٹی کو حلق سے اتارنے میں مدد کرے. تو ہمارے حضرت والد صاحب ظاہر فرمایا کرتے تھے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اصل مقصود جو ہے وہ روٹی ہے، اور اس کے ہاتھ جو سالن ہوتا ہے وہ روٹی کو حلق سے آسانی سے اتارنے کے لیے ہوتا ہے. لہذا یہ جو بہت ساری قسمیں بنا لی انسان نے اپنے منہ کے ذائقے کے لیے کہ یہ شوربہ ہے، یہ قیمہ ہے، یہ کوفتے ہیں، یہ فلاں، یہ نہاری ہے، یہ پایا ہے، یہ سب جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اضافات ہیں. قدر ضرورت وہ ہے جو روٹی کو حلق سے اتار دے، اور اس کے لیے زیتون بہترین ہے. صبغ للآکلین. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً.
اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی نصیحت کا سامان ہے. کیا نصیحت کا سامان ہے؟ نسقیکم مما فی بطونہا، ان کے تھنوں میں جو، ان کے پیٹوں میں جو دودھ ہے اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں. کیسے سیراب کرتے ہیں؟ جانور کھڑا ہے پانی میں لت پت، میل اس کے سے گر رہا ہے، اور دیکھ کر وحشت معلوم ہو رہی ہے اس کی ظاہری حیات کو. تھن کے اوپر بھی پتہ نہیں کیا غبار لگا ہوا ہے، کیا مٹی لگی ہوئی ہے. نچوڑ کے نکالو تو صاف ستھرا دودھ نکل رہا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں. کیسا دودھ نکال کے دیتے ہیں تمہیں؟ ایسا دودھ نکال کے دیتے ہیں کہ جس کو خالص دودھ کہہ کر تم فخر کرتے ہو کہ خالص دودھ ہے. خالص دودھ وہ ہے جو ٹھیک تھن سے اتارا گیا. من بین فرث من فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، وہ نکال گیا. نسقیکم مما فی بطونہا. سبحان اللہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، دودھ تو دیتے ہی ہے جانور، لیکن تمہارے لیے اس میں بے شمار بہت سے فوائد ہیں. کیا فوائد ہیں؟ ارے بھائی، بعض اوقات کسی جانور کو پالنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے. بکری پالنے کے فضائل آئے ہیں. کوئی کہنے والا تو یہ کہتا تھا کہ غم نہ داری بز بخر، کہ اگر تمہیں کوئی غم نہیں ہے تو بکری خرید لو، یعنی اس کا دیکھ بھال کرنے میں بہت محنت اٹھانی پڑے گی. لیکن لگتا یہ ہے کہ احادیث سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ بکریوں کا پالنا یہ برکت کا سبب ہوتا ہے. تو منافع کثیرۃ، اس میں بہت سارے منافع ہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ دودھ کے علاوہ بہت سارے منافع ہیں. کھال اس کی تم استعمال کرتے ہو، اون اس سے حاصل کرتے ہو، اور سواری اس پہ کرتے ہو. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس سارے منافع حاصل کرنے کے بعد اسی کو کھا بھی جاتے ہو. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. ارے اتنی پیاری چیز تمہیں دی کہ تم سے محبت کرتی ہے، تم سے کئی گنا طاقتور ہونے کے باوجود تمہارا کہنا مانتی ہے. دودھ اس سے تم نکالتے ہو، سواری تم اس پر کرتے ہو، اب پھر کھا بھی جاتے ہو اس کو. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر، دودھ دینے والے جانوروں پر، ان سے نفع اٹھانے والے جانور جن کے منافع سے فائدہ اٹھاتے ہو، انہی پر سواری بھی کرتے ہو. علیہا وعلی الفلک تحملون، اس پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے. یہ سواری ساری مخلوقات میں صرف انسان کو میسر ہے. کسی جانور کو سواری میسر نہیں ہے، شیر کو بھی نہیں، چیتے کو بھی نہیں، کسی کو سواری میسر نہیں، چاہے وہ ہزاروں میل کے سفر طے کریں. اب یہ جو آتے ہیں نا پرندے سردی کے اندر، کہاں سے آتے ہیں؟
سائبیریا سے 1000 میل سے، ہے نا، سفر کر کے آتے ہیں، کوئی سواری میسر نہیں، خود ہی اڑ کے آئیں گے۔ درندے چرندے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ادھر سے ادھر جائیں گے تو کوئی ان کو سواری میسر نہیں، اپنے پاؤں پر ہی چل کے جائیں گے۔ لیکن تمہارے لیے ہم نے انہی کو سواریاں بنا دیا، تمہیں مشقت سے بچانے کے لیے اس پر سواری کرتے ہو، اور اس پر تو کرتے ہی ہو، سمندر اور دریا کے اندر بھی تمہیں سفر کرنا پڑے تو ہم نے تمہارے لیے کشتی بنا دی ہے، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور انہی پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ دیکھ لو نا، تو یہ سارا کچھ منظر جو تمہارے سامنے کھینچا گیا ہے، زمین و آسمان سے لے کر تمہاری جان تک اور تمہارے جانوروں تک، تمہارے یہاں پیدا ہونے والی پیداوار، پھلوں کا اور ترکاریوں کا، ان سب کا جائزہ لے کے دیکھ لو کہ اگر یہ قیامت کے دن آنے والا نہیں ہے اور تمہیں دوبارہ زندہ کر کے تمہارا حساب کتاب نہیں ہے، تو یہ کارخانہ فضول پیدا کر دیا ہم نے، تمہاری خدمت میں اتنی ساری کائنات کو لگا رکھا ہے، یہ جانور تمہاری خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، یہ نباتات تمہاری خدمت پہ لگی ہوئی ہیں، یہ پہاڑ تمہاری خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، یہ ہوائیں تمہاری خدمت پہ لگی ہوئی ہیں، یہ بادل، یہ پانی، یہ آسمان، سب تمہاری خدمت کر رہے ہیں، تمہارے ذمہ کوئی خدمت نہیں، تم ویسے ہی پیدا ہو گئے ہو اور مر کھپ کے ختم ہو جاؤ گے۔ تو یہ سب جواب ہے ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون کا، اس کی دلیل غور کرو تو یہ ہے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے، 2 مقصود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بندے کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہو، اللہ کی حقیقت سمجھ میں تو کسی کی آ نہیں سکتی، اس کی کوئی حد تام کی نہیں جا سکتی، اس کا تصور تام نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے وجود کے نظارے چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ دیکھنے والی آنکھ ہو تو ہر چیز اس کے وجود پر دلالت کر رہی ہے، فی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز کیا ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جس چیز کی طرف نگاہ دوڑاؤ اس کی اصل پہ جاؤ گے تو سیدھا اللہ میاں تک پہنچو گے۔ تو مطلوب ہم سے یہ ہے کہ یہ سب چیزیں دیکھ کر تجربہ کرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، روز ان سے فائدے اٹھاتے ہو، ان سے فائدہ اٹھاتے وقت ذہن چلا جانا چاہیے اس مالک کی طرف جس نے یہ انعامات تمہارے اوپر کی ہے، اور یہ ذہن چلا جانا ہے تعلق مع اللہ۔ یہ میں نے اس وقت آپ قرآن کریم کے ترجمہ اور تشریح پیش کر دی، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں کائنات کی، ان کا ذکر کر دیا، الحمدللہ سمجھ میں بھی آ گیا اور دل میں بھی اتر گیا، یہاں سے اٹھ کے چلے گیا بس ختم۔ یعنی پھر کھانا سامنے آئے گا تو اس طرف دھیان نہیں جائے گا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، پانی پینے کو ملے گا تو اس وقت دھیان نہیں آئے گا کہ کیسے پی رہا ہوں۔ تو یہ ایمان پیدا ہو گیا، تعلق مع اللہ پیدا نہ ہوا۔ تعلق مع اللہ جب پیدا ہوتا ہے تو جب کھانا آئے گا تو کھانا بعد میں آئے گا، پہلے اس کے بھیجنے والے کی طرف دھیان جائے گا۔ اور جب کھانا کھائے گا مزہ آئے گا تو مزہ دے گا، لیکن مزہ لینے کے ساتھ ساتھ جو مزہ دے رہا ہے اس کی طرف بھی دھیان جائے گا۔
جب پانی پی رہا ہے پیاس کی حالت میں تو اس وقت بے شک پانی پیے، بے شک پیاس بجھائے، لیکن اس وقت دھیان جائے گا کہ یہ میرے مالک نے مجھے دیا ہے. یہ تعلق مع اللہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ایک مرتبہ ایمان کے لیے ہے. جب انہی کا دھیان انسان کے رگ و پے میں سرایت کر جائے تو وہ تعلق مع اللہ ہے. وہ اس طرح سرایت کر جائے کہ ہر قدم پر اس کو اللہ نظر آئے. وہ کہاں کا راہ رو ہے، اسے کیا ملے گی منزل. وہ کہاں کا راہ رو ہے، اسے کیا ملے گی منزل، جیسے ہر قدم پہ ہر سو تو ہی تو نظر نہ آئے. یہ تعلق مع اللہ اس کا نام ہے کہ انسان اپنی نشست و برخاست میں، اپنے نقل و حرکت میں، قدم قدم پر وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو. میں یہاں سے قدم بڑھایا، یہ طاقت کہاں سے آ گئی میرے پاؤں میں. میں باہر نکالا، مجھے گاڑی کیسے مل گئی. میں بیٹھ گیا، کس طرح، کون چلا رہا ہے اس کو، کس طرح. میں قدم قدم پر اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا استحضار اور اس کی طرف توجہ، اس کا دھیان، یہ ہے تعلق مع اللہ. یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو اسی کو کہتے ہیں کہ اصطلاح کے فکر میں مت پڑا کرو زیادہ. اصطلاحات جو صوفیہ کی ہیں، مقصد کو، مغز کو دیکھو کہ جب یہ چیز جو ہے دل و رگ و پے میں سرایت کرتی جاتی ہے تو انسان کو ہر قدم پر، ہر لمحے اپنا اللہ یاد آتا ہے. اس کا یاد آنا اور اس کا خیال آنا یہ کسی کام میں رکاوٹ نہیں بنتا. کبھی یہ سمجھو کہ بھئی جب اسی طرف دھیان رہا تو ہم اور دوسرے کام کیسے کریں گے. وہ کام بھی چلتے رہتے ہیں، لیکن ہر کام میں اس کا دھیان. دکان کھولی ہے تو دھیان، یا اللہ آپ نے یہ دکان دے دی مجھے، آپ کا فضل و کرم ہے، اپنا نام ہے، میں اس میں داخل ہو رہا ہوں، مجھے اپنے اس کی اندر کو سامان دے دیا. اور یا اللہ اس کے گاہک بھی آپ ہی بیچتے ہیں، پیسے بھی آپ. یہ دھیان جب رہے گا تو یہ نہ سمجھو کہ آدمی کو جو تجارت کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں کمی ہو جائے گی. ارے کچھ بھی کمی نہیں ہو. کام بھی چل رہا ہے، دھیان بھی چل رہا ہے. کام بھی چل رہا ہے، دھیان بھی چل رہا ہے. دست بکار و دل بیار، کہ ہاتھ تو کام کر رہے ہیں اور دل اس کی طرف. سارا مقصود جو ہے تصوف، طریقہ، سلوک، تزکیہ، سارا مقصود یہ ہے کہ یہ دل اس کا ہو جائے. ہمارے شعر میں پھر سنا دیتا ہوں آپ کو کہ آسی، میں کبھی تخلص کیا کرتا تھا، آسی الف سین سے. آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر. آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر، قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دل ربا کا ہے. قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دل ربا کا ہے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہو، وہی چاہتا ہے کہ میرے لیے ہو. تو یہ بڑی قسمت والی بات ہے. انسان کی قسمت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس کا مالک اس کے دل کو اپنے لیے کرنا چاہتا ہے. قسمت سے اس گوہر پہ دل
اس دل ربا کا ہے. تو کسی اور کو دو گے اس کو؟ دل تو ہے اس کا، وہ چاہتا ہے کہ میرا بنے، تو کسی اور کو دو گے. تو مت رکھنا سنبھال کے، اس کو سنبھال کے رکھو، کہیں اور نہ جائیے. تو یہ جو تعلق مع اللہ، تعلق مع اللہ، تعلق مع اللہ کیا ہم سنتے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے. جب یہ حاصل ہو جاتا ہے تو دنیا ہیج در ہیج ہو جاتی. میں نے اپنے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، فرماتے تھے کہ ایک آخری زمانے میں حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک دن فرمانے لگے، اب تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ فرمانے اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو. تو یہ ہوتا ہے کہ جب دل کے اوپر، دل میں اللہ جل جلالہ کی تخلیق کا، اس کے انعامات کا، اس کے فضل و کرم کا تصور جتنا جمتا جاتا ہے، اتنا ہی تعلق اس ذات کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اور شروع میں اس کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی، یعنی تنبہ. کھانا کھانے بیٹھے بتکلف ذہن میں لاؤ، یہ روٹی کہاں سے آ گئی، یہ سالن کہاں سے آ گیا، اور یہ پانی کہاں سے آ گیا. تصور کر کے بتکلف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال ہے. جب یہ بار بار کرو گے، بار بار کرو گے بتکلف صحیح، اب بلا تکلف آنے لگے گا، بلا تکلف آنے لگے گا. پھر باقاعدہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں. میں آپ سے صحیح کہتا ہوں کہ تعلیم تو یہ دی جاتی ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو اور الحمدللہ پہ ختم کرو، ہے نا؟ بڑی اچھی تعلیم ہے، اور اس سے سنت بھی ادا ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، ثواب بھی مل جاتا ہے، سب کچھ ہے. لیکن جب اس کی مشق ہو جائے، تعلق مع اللہ پیدا کرنے کے لیے مشق ہو جائے، تو واللہ ہر لقمے پر الحمد نکلتا ہے. ہر لقمے پر، ہر نوالے پر دل حمد کر رہا ہوتا ہے. یہ ہے تعلق مع اللہ. پر ہر نوالے پر کر رہا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا دیکھتا بھی نہیں. کھانا کھا رہا ہے آدمی، لذت لے رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، لیکن دل ایک ہی طرف لگا ہوا ہے، اسی کی حمد کر رہا ہے. حضرت والد صاحب قدس اللہ علیہ وسلم، یہ بات، یہ جو دوسری بات شروع ہو گئی، لیکن یہ شاید اس کا تفسیر کا حصہ ہے اور نہ ہو، لیکن حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ ہمارے حضرت والا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے جو خلفاء تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر آپس میں ایسی کچھ محبتیں قائم فرمائی تھی کہ رحماء بینہم، اور ہر ایک دوسرے کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا تھا. یہ ہر ایک سمجھتا تھا دوسرا مجھ سے افضل ہے. تو حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت کے اجل خلفاء میں سے تھے. ان کا امرتسر میں مدرسہ تھا، جامعہ اشرفیہ، وہاں قائم کیا تھا اصلاً. تو حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی وفات کے بعد ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے تمام خلفاء کی دعوت کی اپنے ہاں جامعہ اشرفیہ امرتسر میں، اور وہ عام کی دعوت تھی. عام کے موسم میں بعض اوقات ہمارے ہاں یہ رواج تھا کہ دعوت سارے عام کی ہوتی تھی. اس وقت کو کھانا وانا نہیں، صرف عام ہی کھائے جاتے تھے، ایک سے ایک اعلیٰ درجے کے عام ہوتے تھے. تو وہ عام کھانے کی دعوت تھی. تو سب نے مل کے بڑے ذوق شوق سے اور بڑی لذت لے کر عام کھائے. اور ساتھ ہی حضرت مجذوب صاحب، جانتے ہو نہیں، حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ، وہ شاعر بھی تھے، حضرت کے خاص خلفاء میں سے بھی تھے. وہ چونکہ شاعر تھے تو عاموں کے اوپر شعر پڑھتے رہے، سمجھے، اور عام پر بھی شعر پڑھتے رہے، اور عام کے اوپر جو ہنسی مذاق بھی. اب ان میں مجھے یاد رہ گیا کہ ایک شعر سنایا انہوں نے کہ ہوتی تھی پہلا مصرع کسی بوڑھی کا ذکر ہے کہ ہوتی تھی کبھی چہرہ گلفام بڑی بھی، اب ہو گئی چوسا ہوا ایک آم بڑی بھی. یہ بھی شعر سنا ہے. تو شعر بھی سنا رہے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، اور مزہ بھی لے رہے ہیں کھانے وانے پینے کا. جب محفل ختم ہونے لگی تو حضرت مجذوب صاحب نے پوچھا، بھائی بتاؤ کس کس کو غفلت ہوئی، بتاؤ کس کس کو غفلت ہوئی. یعنی اس مجلس میں، اس کھانے میں، دعوت میں جو باتیں ہوتی رہیں اور مزہ آتا رہا اور جو ہوتی رہی، تو اس میں غفلت کس کس کو ہوئی. غفلت ہونے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خیال سے غفلت، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو غفلتی میں تھے. فرمایا الحمدللہ مجھے غفلت نہیں ہوئی. یہ شعر سنانے والا یہ کہہ رہا ہے مجھے غفلت نہیں ہوئی. تو جب یہ مقصود ہوتا ہے تعلق مع اللہ سے کہ دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہو، اور یہ مشق سے بھی حاصل ہوتا ہے، مشق سے بھی حاصل ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے بھی حاصل ہوتا ہے. لیکن مشق کرنی پڑتی ہے شروع میں. جو واقعہ پیش آ رہا ہو، جو واقعہ پیش آ رہا ہو، اچھا یا برا، گوارا یا ناگوار، اس کے ڈانڈے جا کر ایک ہی جگہ ملیں گے. اس کا تصور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم لوگوں کو، تو تاکہ اس مقصد تک پہنچ سکے جس سے تعلق مع اللہ مضبوط ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے. صلی اللہ تعالی